Okay, let's مشال ملک صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. We have connected with her. بہت شکریہ مشال صاحبہ. اب 1 سال ہونے کو آیا ہے, ظاہر ہے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. ایک سازش تھی, پاکستان پر الزام دھرنے کی کوشش تھی جو ناکامی ہو گئی. آپ کے خیال میں یہ کیوں کیا گیا کہ مظلوم کشمیریوں کی آواز کو اور دبایا جا سکے؟ دیکھیں, یہ جو پہلگام کا جو یہ فالس فلیگ آپریشن تھا, جو ایک بھارتی سازش تھی, اور یہ ایک حادثہ نہیں تھا. اب ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ہندوستان کی طرف سے یہ ایک سفارتی دہشت گردی تھی, ایک ڈپلومیٹک ٹیررزم میں اس کو کہنا چاہتی ہوں. اور جو ان کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ عالمی سطح پہ کشمیر کی تحریک کو بدنام کیا جائے اور پاکستان کے اوپر دہشت گردی کے جو ہے جعلی مقدمات اور فیٹ اپ جیسی جگہوں کے اوپر ان کے خلاف جو اور بھی زیادہ گرے لسٹ میں ڈالنا, بلیک لسٹ میں ڈالنا. اور یہ ایک سوچی سمجھی پوری ایک سازش تھی, بھارتی اسٹیٹ کی سازش تھی. اور اب تو ساری دنیا کے سامنے کھل کے بار بار یہ دہرایا جا رہا ہے کہ جو یہ ہندوستان نے یہی اسی طرح کی حرکتیں کچھ سال پہلے بھی کیں, اور اری کا اٹیک, پلوامہ کا دیکھ لیں, پٹھان کوٹ دیکھ لیں, کتنے انہوں نے فالس فلیگ آپریشنز کے بعد جو ہے جنگ جیسا ماحول ایک بنایا. اور پھر اس کے بعد دنیا کے سامنے انہوں نے وہ اپنی چیخ و پکار کی. اور دراصل ان کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو تحریک آزادی کشمیر ہے, جو وہاں پہ یہ دہشت گردی اتنی دہائیوں سے کر رہے ہیں, اس سے جو ہے لوگ دنیا کو اس کی طرف سے توجہ ہٹانا اور جعلی جو اپنا جو ہے نیریٹو وہ بیچنا. اور اسی کی گھڑی میں اگر اسی کا جو تسلسل ہم نے دیکھا ہے کہ جو لاسٹ ایئر جے ڈی وینس وہاں پہ تھے, وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ, اور اس وقت یہ فالس فلیگ آپریشن کیا گیا کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ جے ڈی وینس اور جو امریکن اسٹیٹ ہے وہ وہاں پہ سوال اٹھائے گی اور ساری دنیا کا فوکس بھارت کے اوپر ہوگا کشمیر کے حوالے سے. تو انہوں نے وہاں پہ اس سے پہلے یہ دہشت گردی ان کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کی جو ایک سازش کی. اور یہ وہی ہے, ریپلیکا ہے, ریپلیکیٹ کیا جا رہا ہے. 2000 کے اندر, جب سن 2000 کے اندر بل کلنٹن جو پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے, وہ وہاں پہ امریکہ سے دہلی آئے, اور اسی وقت چت سنگھ پورہ کا جو میسیکر ہوا اور معصوم سکھوں کو انہوں نے قتل کیا, اور سارا کا سارا الزام ہماری ایک اتنی عظیم سیکرٹ تحریک آزادی کشمیر کے اوپر ڈالا. بہت ہی انفارچونیٹ یہ سارا ہوا. خیر, مور سو فار دیم. لیکن یہ بتائیں مشال صاحبہ کہ پہلگام ڈرامے کے بعد, ڈرامہ ہی ہم اس کو کہیں گے, سوری, دنیا نے نہیں سنی. یہ شرمندگی ایک طرف رکھ دیں, پھر پاکستان پر حملہ کر کے بھاری نقصان کروایا, اور پھر دنیا بھر میں ذلیل ہونے کی ایک اور شرمندگی. تو مودی سرکار نے یہ سب جو ہے نا غصہ نیچرلی نکالنا کس پہ تھا؟ کشمیریوں پہ. تو کیا کشمیریوں کے حالات آپ کو لگتا ہے کہ اوور دی ایئر مزید سخت ہوئے ہیں اس سب کے بعد؟ جی بالکل. جب بھارت نے مارکہ حق کے اندر جو سفارتی طور پہ, عسکری طور پہ جو بدترین عبرتناک شکست حاصل کی, تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مظلوم کشمیریوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے. اور ہم نے تاریخ کے اگر پہلو سے دیکھیں اس کو, کہ جو بھی قابض فوجیں ہوتی ہیں جب وہ جنگ کے میدان میں ہارتی ہیں تو وہ اس خطے کے اندر سویلین پاپولیشن کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتی ہیں. اور یہاں پہ تو سویلین پاپولیشن تو انڈیا کا حصہ بھی نہیں ہے, آکوپیشن فورس ہے, قابض فورس ہے. انہوں نے وہاں جس طرح کی کارڈن آف کر کے سرچ آپریشنز کیے ہزاروں کی تعداد میں, اس کے بعد بھی اور اس وقت بھی, پہلگام کے وقت بھی, اور جنگ جب انہوں نے مارکہ حق میں ہاری تو اس کے بعد انہوں نے بہت سے معصوم نہتے کشمیریوں کو جیلوں کے اندر بند کیا. سرچ آپریشنز کے اندر بہت سے گھروں کو ریڈ کیا گیا, ان کے گھروں کو جو ہے رینسیک کیا گیا, تباہ کیا گیا. اور پھر اس کے بعد بہت سے جو ہمارے جوان تھے ان کو مسنگ پرسنز کے اندر ڈال کے ان کو شہید کر دیا گیا. اور اس کے ساتھ جو سائیکولوجیکل اور جو اکنامک سیج کشمیری قوم کو, جو سائیکولوجیکل وارفیئر, اور اس کے ساتھ جو اکنامک سیج جس طریقے سے وہاں پہ جو ہمارے نہ صرف ہمارے ہیومن رائٹس بلکہ پولیٹیکل رائٹس کو اور بھی زیادہ فردر ایکسپلائٹ کیا گیا. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے کہ جو حریت کی قیادت ہے ان کے خلاف فاسٹ پیس پہ جو کیسز چل رہے ہیں تہار کی جو جیلوں کے اندر ہیں, ان کے خلاف مقدموں میں تیزی کی گئی ان تاریخوں میں, اور ان پہ اور بھی زیادہ جو ہے دباؤ اور پریشر اور ٹارچر کیا گیا. اور خاص طور پہ ابھی حال ہی میں آسیہ اندرابی صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا, جو ان کے خلاف فیصلہ آیا, اور ابھی جو یاسین صاحب کے خلاف پچھلے کتنی دہائیوں سے جو ایک پھانسی کا کیس چل رہا ہے, اس کے اندر جو ہے
पहले तो 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट्स पे था और अब उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा तेज़ी की गई और बल्कि जंग की जीत के बाद इन्होंने यासीन साहब पे इसका बहुत गुस्सा निकाला, उनकी हालत बहुत दफ़ा बहुत तशवीशनाक हुई मगर उनको तिहाड़ की डिस्पेंसरी के अंदर तड़पते रहे, उनको इतना इन्फेक्शन भी हो गया मगर उनको हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया। तो और उसके साथ जो जाली इन्होंने नैरेटिव अपनी मंजन जो बेचा है अपनी आवाम के अंदर, उनकी तरफ से भी बहुत से सवाल उठ रहे थे क्योंकि इनके मीडिया ने जो पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की जो सर्कस और मॉकरी की है तो पूरी दुनिया में कोई इनको एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा। और अब तो माशाल्लाह से जिस तरह आगे पाकिस्तान अमन के लिए काम कर रहा है, एक तो इस जंग जो जीती इन्होंने जिसमें बरकत आई, फील्ड मार्शल साहब का जो रोल था, हमारी फोर्सेस का रोल था, हमारी आवाम का रोल था और इसके बाद पूरी दुनिया में, और इसकी जो खुसूसी बात थी इस जंग की कि कश्मीर पे लड़ी गई, तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्लो था हिंदुस्तान के लिए। अच्छा, एक लास्ट आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कश्मीरियों की मुश्किलात सिर्फ एक ही सूरत आसान हो सकती हैं, वो ये कि उन्हें अपनी ज़िंदगियों के हक़ का फ़ैसला खुद करने का मौका मिले। Alright, so we have lost the connection again. Thank you, Mishal Sahiba. Thank you for being with us. So yeah, बात हो गई और मुश्किलात में इजाफा हुआ है गुज़श्ता एक साल के दौरान, हमें यही पता लगा है जो मिशाल साहिबा ने भी हमें बताया, क्योंकि उनका बरह रास्त रब्ता भी है, उन तक खबरें भी पहुँचती हैं। देखिए, विदाउट थिंकिंग दे डिड डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी आपको समथिंग पता है, क्योंकि वो हैं ही खबरों में, एक दफ़ा इस मामले में सालिसी कराने की बात की थी, लेकिन फिर वो मामला तब क्या कहीं। सो या कश्मीर वाले हाँ। प्रॉब्लम पे, यस, हाँ, एब्सोल्युटली। आई थॉट आप वो वॉर की बात कर रहे हैं क्योंकि वॉर का उसमें तो भी शायद लिखा गया था, जो ट्वीट आया था उसमें तो उन्होंने कहा था कि मैंने ही तो खत्म कराई है, खत्म तो कराई थी, तो वो कश्मीर बहुत वाले कुछ आया था। मामले पे जी जी बिल्कुल, कश्मीर के उन्होंने कहा था कि वी विल टॉक अबाउट इट एंड टेक दिस अप, लेकिन उसका खैर कुछ हुआ नहीं।